گلوب، نقشے اور ان کا استعمال۔ گلوب کیا ہے؟ اگر ہم فٹ بال جیسے گول جسم پر زمین کا بالکل صحیح نقشہ بنا دیں تو یہ زمین کا ماڈل بن جائے گا، اسے گلوب کہتے ہیں۔ نقشہ کیا ہے؟ پیمانے کے مطابق زمین یا زمین کے کسی حصے کو ہموار سطح کاغذ پر ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے آپ اس جگہ کو بالکل اوپر سے دیکھ رہے ہوں۔ گلوب اور نقشے میں کیا فرق ہے؟ گلوب اور نقشے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ گلوب گول ہوتا ہے اور نقشہ ہموار۔ گلوب پوری دنیا کے لیے بنایا جاتا ہے جبکہ نقشہ زمین کے کسی ایک چھوٹے سے حصے کا بھی ہو سکتا ہے۔ گلوب پر زیادہ تفصیلات نہیں دکھائی جا سکتی جبکہ نقشہ زمین کے کسی ایک چھوٹے سے حصے کا بھی ہو سکتا ہے۔ گلوب پر زیادہ تفصیلات نہیں دکھائی جا سکتی جبکہ نقشے پر ہر طرح کی چیز دکھائی جا سکتی ہے۔ نقشے کی اہمیت کیا ہے؟ ہماری زمین بہت بڑی ہے، اس کی شکل کیسی ہے؟ ہم اس پر کہاں رہتے ہیں؟ جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ کیسی ہے؟ ہمارے ارد گرد مقامات کس قسم کے ہیں اور ہمارا ان مقامات سے کیا تعلق ہے؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں بیٹا نقشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نقشے کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کچھ ماڈلز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سامنے دو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک جو ہے مظفر آباد شہر کی تصویر ہے جہاں دو دریا نیلم اور جہلم آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ہی آگے دیکھو، انہوں نے کیا کر دیا ہے، اس کو تصویر کا خاکہ سکیچ میپ ہے۔ یہ نقشے کی سادہ ترین قسم ہے جو پیمانے کے بغیر بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ہے نیچے، یہ پیمانے اور سمت کے مطابق بنایا گیا ہے جس میں علامات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ اسی طرح آگے بیٹا سرگرمی ہے ایک کہ جس میں سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر کے مطابق سکیچ میپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کل نقشے ہوائی جہازوں اور سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں؟ ماضی میں سورج اور ستاروں کی پوزیشن کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اب نقشے کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ کمپوننٹس آف میپ۔ تو نقشے میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو تصویر میں نہیں ہوتی۔ نقشے سمت کو ظاہر کرتے ہیں، نقشے کا پیمانہ ہوتا ہے، نقشے پر مخصوص لائنیں عرض بلد اور طول بلد لگائی جاتی ہیں، نقشے پر زمینی نقوش کو مخصوص علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں عرض بلد اور طول بلد کا نیٹ ورک جس پر نقشہ بنتا ہے میپ پروجیکشن کہلاتا ہے۔ ڈائریکشنز کیا چیز ہوتی ہے جسے اردو میں سمتیں کہتے ہیں؟ سورج مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر آپ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے دائیں طرف جنوب اور بائیں طرف شمال کی سمت ہوگی جبکہ آپ کی پشت کی طرف مغرب ہوگا۔ نقشے کی سمتوں کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب بنیادی سمتیں ہیں، انہیں اطراف کہا جاتا ہے، یعنی کہ کارڈینل پوائنٹس کہا جاتا ہے، یعنی کہ اردو میں اسے اطراف رئیسہ کہا جاتا ہے۔ اطراف رئیسہ کے درمیان میں 4 مزید سمتیں ہیں، یہ ثانوی سمتیں کہلاتی ہیں۔ سمتیں ہمیں یہ معلوم کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ نقشے پر ایک مقام دوسرے مقام سے کس جانب واقع ہے۔ ٹائپس آف نارتھ،
شمال کی اقسام کتنی ہے؟ نقشے پر سب سے زیادہ اہمیت شمال کو حاصل ہے. اسے ہمیشہ اوپر کی جانب تیر یعنی کہ ایرو کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے. شمال کی دو اقسام ہے. نمبر 1 جغرافیائی شمال، نمبر 2 مقناطیسی شمال. جغرافیائی شمال وہ شمال جو قطب شمالی کی سمت ظاہر کرتا ہے، جغرافیائی شمال کہلاتا ہے. آسمان پر قطبی ستارہ جو باقی ستاروں کی نسبت زیادہ چمکدار ہوتا ہے، قطب شمالی کے عین اوپر پایا جاتا ہے. اب مقناطیسی شمال کیا ہوتا ہے؟ ہماری زمین میں مقناطیسی خاصیت موجود ہوتی ہے اور ایک مقناطیسی بار کی طرح اس کے 2 مقناطیسی سرے ہوتے ہیں، ایک مقناطیسی شمال اور دوسرا مقناطیسی جنوب. مقناطیسی شمال جغرافیائی شمال سے کچھ مختلف سمت میں واقع ہوتا ہے. اسے ایک آلے قطب نما میگنیٹک کمپاس کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے. مقناطیسی شمال قطب شمالی کے نزدیک کینیڈا کے جزیرے پرنس آف ویلز میں واقع ہے. پیمانہ اسکیل سے کیا مراد ہے؟ سامنے ایک کلاس روم کا نقشہ دیا گیا ہے جس کی اصل لمبائی 8 میٹر اور چوڑائی 6 میٹر ہے. کیا اتنی لمبائی اور چوڑائی اس چھوٹے صفحے پر آ سکتی ہے؟ زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے، اسے پیمانہ کہتے ہیں. کلاس روم کے نقشے میں زمین پر 8 میٹر فاصلے کو نقشے پر 8 سینٹی میٹر سے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی 1 میٹر کو 1 سینٹی میٹر سے نسبت دی گئی ہے. ٹائپس آف اسکیل، پیمانوں کی کتنی اقسام ہیں؟ پیمانے کو ہم 3 طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں. نمبر 1 الفاظ کی صورت، جس طرح 1 سینٹی میٹر، 1 میٹر، اس کو عبارتی پیمانہ کہتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹمنٹ آف اسکیل کہتے ہیں. اکائیوں کی صورت میں جس طرح 1 نسبت 100 یعنی 1 سینٹی میٹر نسبت 00 سینٹی میٹر. 1 میٹر کو سینٹی میٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ نسبت دونوں طرف ایک جیسی اکائیاں استعمال ہو. 1 میٹر 100 سینٹی میٹر اور 1 کلو میٹر 1 لاکھ سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. 1 میٹر کو سینٹی میٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ نسبت میں دونوں طرف ایک جیسی اکائیاں استعمال ہوں. اس کو کسری پیمانہ یا مختصر طور پر RF کہتے ہیں، یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو فریکشن. نمبر 3 ہے ایک افقی لائن کی صورت میں جو زمین پر فاصلے اور نقشے پر فاصلے کے درمیان نسبت دکھاتی ہے، اس کو خطی پیمانہ کہتے ہیں، یعنی کہ لینئر اسکیل. میئرنگ ڈسٹینس یعنی کہ فاصلوں کی پیمائش. ٹھیک ہے، سامنے آپ کے پاکستان کا نقشہ نظر آ رہا ہے. سرگرمی ہے کہ پیچھے دیے گئے کلاس روم کے نقشے کا پیمانہ 1 سینٹی میٹر نسبت 1 میٹر ہے. بتائیے کھڑکی، دروازے اور بلیک بورڈ کی اصل چوڑائی کتنی ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سامنے دیے گئے نقشے کا پیمانہ 1 سینٹی میٹر نسبت 200 کلو میٹر ہے. بتائیے پشاور اسلام آباد لاہور اور لاہور کراچی کا زمینی فاصلہ پیمانے کے مطابق اندازاً کتنے کلو میٹر ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھو بیٹا